بر قرآن کریم میں ہے، پہلے بھی یعنی خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ بر کا قرآن نے تصحیح بھی کی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نہیں ہے نیکی۔ اب میں نیکی چونکہ رائج مترجمین نے لکھا ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیں، یعنی بر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو منہ کر کے بیٹھ جائیں یا مغرب کو منہ کر کے بیٹھ جائیں، یہ بر نہیں ہے۔ بر کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ آیت پڑھی گئی ہے یہیں پر انہی خطبات کے اندر۔ دوسری جگہ پر ہے کہ بر یہ نہیں ہے کہ ان تأتوا البیوت، آپ بر انجام دینا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ نیکی یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں دروازے سے نہیں آؤں گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں کہ میں جب تک یہ کام نہیں ہوتا میں مونچھ نہیں منڈواؤں گا، جب تک یہ کام ہوتا ہے بال نہیں کٹواؤں گا، جب تک یہ کام ہوتا ہے بٹن بند نہیں کروں گا، جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا میں لباس نہیں دھوؤں گا، کپڑے نہیں بدلوں گا۔ اس کو بر سمجھتے ہیں۔ بعض عرب ایسے تھے کہ وہ جب اس طرح جوش میں آ جاتے تھے نیکی کے لیے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، بر کرنی ہے، تو یہ کہتے تھے ہم دروازے سے گھر میں نہیں آئیں گے، دیوار پھلانگ کے آئیں گے۔ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کے آتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے، کیونکہ ابھی تک یہ کام پورا نہیں ہوا۔ یہ خود ساختہ من گھڑت چیزیں کہ مثلا اگر یہ کام ہوا تو میں جوتے نہیں پہنوں گا، جب تک یہ کام نہیں ہوتا جوتے نہیں پہنوں گا، جوتے اتار دیتے ہیں۔ وہ کسی نے نظر کی نیاز منت مانی، اس نے منت یہ مانی کہ اگر مجھے نوکری مل جائے تو میں اپنی بوڑھی والدہ کو پیدل حج پہ بھیجوں گا۔ اگر جوان کو نوکری مل گئی تو بوڑھی ماں کو پیدل حج پہ بھیجے گا۔ یہ اس طرح کی منتیں ہیں۔ منت ماننی ہے آپ نے، پہلے دیکھو کہ کیا کام خدا کو پسند ہے، اللہ کو کیا کام پسند ہے، ان کی منت مانو۔ آپ خود ساختہ کیا منتیں مانتے کہ یہ کام ہو گیا تو میں دیوار سے جایا کروں، دروازے سے نہیں جاؤں گا، کھڑکی سے جاؤں گا۔ بعض ہوتے ہیں مثلا میں جب تک یہ نہیں ہوتا جب تک بہن کی شادی نہیں کر لیتا چارپائی سیدھی نہیں کروں گا، الٹی چارپائی پہ سوؤں گا۔ یہ کرتے ہیں ایسے غیرت مند غیور بہت ہیں۔ اس سے کیا بہن کی شادی ہو جائے گی؟ آپ چارپائی سیدھی رکھو، کھوپڑی بھی سیدھی رکھو، جو کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، گھر کے خرچے پورے کرو، بہن کی شادی کرو۔ آپ یہ الٹی قدریں، الٹی ویلیوز جو معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں، قرآن نے ان کی تصحیح کی ہے۔ یہ نہیں ہے بر، یہ تمہاری خود ساختہ من گھڑت بر ہے۔ بر نیکی کو نہیں کہتے، بر بر سے ہی ہے۔ بر اور بر والدین کے ساتھ بھی قرآن کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بچپن میں گفتگو کی تھی معجزہ الہی کے تحت، پنگوڑے میں چند روزہ نو مولود نے ماں کی عصمت پہ گواہی دی، اس میں ایک یہ کہا کہ میں نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اور دوسرا یہ کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بر سے پیش ہوں، بر کے ساتھ پیش ہوں۔ بر بہت اہم ہے، قرآنی اصطلاح بہت ہی کلیدی لفظ ہے، اصطلاح ہے بر عملی زندگی کے لیے، انسان کے لیے۔ بر اور بر دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ بر آپ استعمال کرتے ہیں، بر اعظم، بر صغیر، بر صغیر۔ بر خشکی کو کہتے ہیں، ایسی خشکی جو کافی وسیع ہو۔ بر اعظم یعنی بہت بڑا خشکی کا ٹکڑا جو سمندروں سے مثلا ملا ہوا ہو، اس کو بر اعظم کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں آپ زمین کو تقسیم کیا گیا ہے چند بر اعظموں میں۔ پہلے ہمارے پرانے جو مؤلفین تھے وہ 3 بر اعظم ذکر کرتے تھے، چونکہ انہیں 3 کا ہی پتا تھا۔ بعد والوں نے ابھی کتنے ہیں بر اعظم؟ بھلے ابھی 7 بر اعظم ہیں۔ خشکیوں کے بڑے ٹکڑے جو پوری زمین میں بڑے قابل اعتنا، یہ بر اعظم ہیں۔
5 बर आज़म जोग्राफियाई तौर पर हैं, मौजूद हैं। आप किस बर आज़म में हैं? एशिया में हैं आप। एशिया सबसे बड़ा बर आज़म है, यानी सबसे बड़ी खुश्की समुद्रों के दरमियान घिरी हुई जो लाखों किलोमीटर पर मुहित है। बर खुश्की को कहते हैं। बर सगीर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और मुल्हका ज़मीन ममालिक, इनको बर सगीर कहते हैं। बर यानी ये भी खुश्की है, आज़म नहीं है, एशिया की तरह नहीं है, लेकिन ये भी अपनी जगह एक बड़ी खुश्की का टुकड़ा है। बर यानी ऐसी सरजमीन वसी, न खत्म होने वाली, जिधर देखे जमीन ही जमीन हो, वसी वसी जमीन, खुली जमीन, उसको बर कहते हैं। जो जमीन खत्म हो जाए, कहीं पहाड़ी आ जाए, कहीं पे समुंदर आ जाए, छोटा चंद फासले के बाद खत्म हो जाए जमीन और पानी शुरू हो जाए, उसे बर नहीं कहते। बर वो जगह है जहां जाए जमीन ही जमीन है, वसत है जमीन के अंदर, वसत अर्जी है। इसी से बिर बनाया है अरबों ने और कुरान ने इस्तेमाल किया है बर से, वसत के माना में। बिर उन अमाल को कहते हैं, उस अमल को कहते हैं जिस अमल के अंदर इतनी वसत हो, इतनी कुशादगी हो, इतनी गुंजाइश हो, वो अमल जो फैला हुआ हो असर के लिहाज से, नतीजे के लिहाज से, तासीर के लिहाज से। वो काम जो आपने, जैसे बाज लोग, एक साहब बता रहे थे कि हम हर जुमेरात को हमारे खानदान में नजर पकती है और बड़ा एहतमाम होता है, पुलाव और बिरयानी पकाते हैं, कहा और खासा एहतमाम होता है, कहा पका के फिर करते क्या है, कहा फिर सारे खानदान वाले बैठ के खुद ही खा लेते हैं। और इसका नाम उन्होंने नजर और मन्नत रखा हुआ है, जो खुद ही खा जाते हैं। ये नहीं है बिर। बिर में वसत है, यानी आपकी जात से जो अमल बढ़े, आगे जाए, फैले, दूसरे इंसानों तक जाए, दूसरे इंसानों को भी शामिल हो, वो भी उसके अंदर हो। ऐसा काम करो जिससे दूसरों को भी कोई नतीजा मिले, असर मिले, उसको बिर कहते हैं। आप अगर कारोबार ऐसा करो जिससे कई लोगों को भी रोजगार मिल जाए, ये बिर है आपका। चंद और भी शामिल हो जाएं। अगर आपने कोई कोशिश की है अपनी जात के लिए, ऐसी करो कि उसमें चंद और भी शामिल हो जाएं, ये बिर शुमार होगा। लेकिन जिसमें सिर्फ आप हैं, आपका खानदान है, आपके वारिस हैं, ये बिर नहीं है। मस्जिद बनाई ऐसी, दूसरों का दाखिला ममनू करार दिया कि सिर्फ ये बरादरी आ सकती है, ये बिर नहीं है, ये बिर नहीं है। ये मस्जिद बिर वो है जिसके अंदर वसत हो, दूसरे इंसानों के लिए भी, मोमिनीन के लिए भी, दूसरे खानदानों के लिए भी। ये बिर मैदान है ताआवन का। ताआवनु अलल बिर, बिर में ताआवन करो। ऐसे कामों में ताआवन ना करो जैसे अगर किसी इंसान को नशई है तो आप उसके साथ नेकी करना चाहते हैं, उसे बाजार से नशा खरीद के उसके घर पहुंचा दें कि मोमिन है, जा नहीं सकता खुद, ये मैं इसको नशा पहुंचा देता हूं। या अगर कोई और मुजरिम है, उसको पनाह दे दी आपने और कहा मोमिन है अपना, उसको हमने, या उसके हक में गवाही दे दी, ये नेकियां नहीं हैं, ये जुराइम में साथ देना है। कुरान रोक रहा है, वला ताअवनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाहों में, दुश्मनियों में, अदावतों में ताउन मत करो किसी का भी, अगरचे अपना बाप ही क्यों ना हो। बाप गुनाह करना चाहता है, बेटे से ताउन ले रहा है, मत करो उसके साथ ताउन। बेटा गुनाह करना चाहता है, बाप से मदद लेता है, मत करो ताउन ऐसे बेटे के साथ। भाई गुनाह करना चाहता है, दूसरे भाई से मदद लेता है, ना करो ताउन उसके साथ। बेशक आपका कबीले का हो, आपके खानदान का हो, आपका हम मसलक हो, हम मजहब हो, अगर गुनाह करना चाहता है, गलत काम करना चाहता है, किसी का हक जाया करना चाहता है, ला ताअवनु, हरगिज उसके साथ ताअवुन मत करो। उसको मशवरा तक मत दो, उसे रहनुमाई ना करो, उसे रोको, अम्र बिल मारूफ करो, नही अनिल मुनकर करो।
تعاون کرو بر پر، اور دوسرا ہے تقوی پر، تعاونوا علی البر والتقوی۔ امت ایسے نہیں بنتی کہ امت طرز حیات آبائی ہو، زندگی مفاد پرستی کی ہو، اور تسکین کے لیے جیسے مثال دی مسالہ دار کھانا کھاتے ہوئے سوزش ہو جائے اور تسکین کے لیے گھونٹ کسی ٹھنڈے مشروب کا بھر لینا، یہ دین نہیں ہے کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں، کاروبار میں، کام کاج میں، تعلقات میں، لین دین میں، بات چیت میں، تعلیم تعلم میں مفادات و سود پرستی بھی اوپر زندگی بسر کریں، اور پھر گھونٹ چاند ایک بھر لیں ہم رسومات کے، یہ دینی رسم بجا لائیں، کچھ رمضان میں، کچھ محرم میں، کچھ سوگ کی، کچھ جشن کی رسومات بجا لائیں، اور تسکین دیں کہ ہم دین ہے، وہ امت ہے، وہ ہمارا پیشواؤں سے تعلق ہے، رسول اللہ سے، آئمہ سے ہے۔ یہ توہم ہے۔ لا تحسبن، باہر آ جاؤ ایسے توہمات سے، گمان نہ کرو، یہ گمان ہے تمہارے، یہ امانی ہے، یہ ظنون ہے، یہ فقط اندازے و تخمینے ہیں جو غلط ہیں، وہ باطل ہیں۔ حیات انسانی، اس کے لیے قانون ہدایت الہی ہے، حیات الہی ہدیہ ہے، اور ہدایت الہی تحفہ ہے، عطیہ ہے حیات انسانی کو اپنے مقصود تک پہنچانے کے لیے۔ اور تقوی طرز زندگی ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو و تمام مومنین کو و تمام مسلمین کو تقوی کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔